ہم کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف ایک نیٹو طرز کی متحدہ اسلامی فوج کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب ہم ایسا کریں گے تو یہ صحیح معنوں میں ایک جہاد کی روح پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ کشمیر کے ایشو پر ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے OIC ممبرز ممالک جتنے بھی ہیں ان کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ بلانے کی ریکویسٹ کی OIC کو، جس کو سعودی عرب نے رکوا دیا۔ ہمیں امت کے کانسیپٹ کے اندر ایک عملی پلیٹ فارم بنانا ہوگا۔ OIC ایک نکارہ پلیٹ فارم ہے، ایک تنظیم ٹائپ ہے۔ ہم ایک ایسی فوج تشکیل دے سکیں جو فلسطین کے لیے عملی کردار ادا کر سکے، کشمیر کے لیے عملی کردار ادا کر سکے، لیبنان کے لیے عملی کردار ادا کر سکے، افغانستان کے لیے عملی کردار ادا کر سکے۔ جب یورپ اور امریکہ مل کر رشیا کے خلاف ایک فوج تشکیل دے سکتے ہیں جس کو وہ نیٹو کہتے ہیں، اور پھر وہ اس نیٹو کے ساتھ ایک مہم جوئی کرتے ہیں، نہ صرف رشیا کے خلاف بلکہ تمام اسلامی ممالک میں بھی وہ مختلف قسم کے فسادات کروا کے وہ فوجیں بھیج دی جاتی ہیں امن کے قیام کے نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، کشمیر کے ایشو پر ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے OIC ممبرز ممالک جتنے بھی ہیں ان کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ بلانے کی ریکویسٹ کی OIC کو، جس کو سعودی عرب نے رکوا دیا، اور بہت سارے ممالک کو جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر OIC کو منع کر دیا کہ ایسی کوئی میٹنگ نہ بلائی جائے۔ جس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا سخت رد عمل دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آیا ہمیں ان فیوچر اب ہمیں اپنی ڈائریکشن طے کرنی ہوگی کہ کیا ہمیں سعودی عرب کے ساتھ جانا ہے یا ہمیں اپنا علیحدہ سے مسلم بلاک بنانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ہمیں امت کے کانسیپٹ کے اندر ایک عملی پلیٹ فارم بنانا ہوگا۔ OIC ایک نکارہ پلیٹ فارم ہے، ایک تنظیم ٹائپ ہے۔ ہمیں ایک لیجیٹیمیٹ اور ہمیں ایک جس کی اسلامی دنیا میں ایک قانونی حیثیت ہو، ایک پاورفل انسٹیٹیوٹ، ایک پاورفل پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کے حوالے سے ہمیں ایک ایسا ادارہ لازمی چاہیے۔ اب سعودی عرب اس میں آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر اس چیز کو سپورٹ کرنا ہے جو امت کو اتحاد کی طرف لے جائے عملی طور پر۔ یہ نہیں کہ تمام مسلمان ملکوں کے جو شہری ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ویزے، یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ایک گورنمنٹ، ایک سینٹرل پلیٹ فارم بنانا ہے جہاں سے امت کے ہر قسم کے معاشی سیاسی مسائل کا حل نکلے، اسلام دشمنوں کے خلاف ہم عملی اقدامات اٹھا سکیں، ہم ایک ایسی فوج تشکیل دے سکیں جو فلسطین کے لیے عملی کردار ادا کر سکے، کشمیر کے لیے عملی کردار ادا کر سکے، لیبنان کے لیے عملی کردار ادا کر سکے، افغانستان کے لیے عملی کردار ادا کر سکے۔ جب یورپ اور امریکہ مل کر رشیا کے خلاف ایک فوج تشکیل دے سکتے ہیں جس کو وہ نیٹو کہتے ہیں، اور پھر وہ اس نیٹو کے ساتھ ایک مہم جوئی کرتے ہیں، نہ صرف رشیا کے خلاف بلکہ تمام اسلامی ممالک میں بھی وہ مختلف قسم کے فسادات کروا کے وہ فوجیں بھیج دی جاتی ہیں امن کے قیام کے نام سے، تو ہم کیوں نہیں اسرائیل کے خلاف ایک نیٹو طرز کی متحدہ اسلامی فوج کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب ہم ایسا کریں گے تو یہ صحیح معنوں میں ایک جہاد کی روح پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب یہ جو مسئلہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان کیا، یہ بالکل انہوں نے بالکل یہ 100% درست بات کی ہے۔ یا ہم خود OIC کا اجلاس بلائیں، اگر کوئی نہیں آتا تو ہم اپنا علیحدہ سے کوئی پلیٹ فارم بنائیں، اپنا علیحدہ سے اتحاد بنائیں جہاں پر ہم عملی طور پہ امت مسلمہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمیں سینٹرل بینک چاہیے، ہمیں ایک متحدہ فوج چاہیے، ہمیں ایک متحدہ بیت المال چاہیے، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو متحدہ ہوں جس سے امت ایک جسم کی مانند بن جائے عملی طور پر۔ اب دیکھیں یورپ میں یورپی یونین بنائی ہوئی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے تب نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ترقی سے مشروط نہ کریں اپنے اتحاد کو۔ جو یورپی یونین ہے اس میں 4 سے 5 ملک صرف ایسے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں۔ ایسٹرن یورپ سارا غریب ہے، یورپ کے اکثر ملک غریب ہیں، مگر انہوں نے 1 یونٹ بنا کے اپنی جو ویلتھ ہے اس کو انہوں نے سرکولیٹ کیا ہوا ہے، اپنی پالیسیز کو سرکولیٹ کیا ہوا ہے، اپنی یعنی کہ تمام سروسز کو یکساں طور پہ تقسیم کیا ہوا ہے ایک دوسرے ممالک کے اندر، ریگارڈلیس ان کی GDP کیا ہے، ان کی غربت لیول کیا ہے، ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے انہوں نے ایک یونٹی بنائی ہوئی ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کا ایک عملی پلیٹ فارم لازمی چاہیے۔ ایک بات تو یہ، اب دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کے حوالہ سے جو سعودی عرب کے شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان کے بعد سعودی عرب کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم پاکستان میں علماء کا لیگل سٹیٹس نہیں بناتے، ایک آئینی
اسلامی ادارہ بنا کے علماء کو میرٹ بیس پہ جاب نہیں دیتے جو اسلام کا کام کریں اور پھر ان کا ایک پورا پروسیس ہو، تو جب تک ہم ایسا نہیں کرتے تو علماء کرام استعمال ہوتے رہیں گے. کبھی سعودیہ کے لیے استعمال ہوں گے، کبھی ایران کے لیے استعمال ہوں گے، کبھی خود پاکستان کی حکومتوں کے لیے استعمال ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ علماء کا جو اس ٹائم سٹیٹس ہے نا، لیگل سٹیٹس ہے، وہ عام شہری کا ہے. عالم ہم ان کو کہتے ہیں، وہ تو اسلام نے ایک ٹائٹل دیا، اسلام نے ان کو رسپیکٹ دی ہے، سٹیٹس دیا ہے، مگر ریاست کی طرف سے تو ان کا سٹیٹس عام شہری والا ہے. نہ ریاست نے ان کو کوئی عہدے دیے ہوئے ہیں، نہ ریاست نے ان کو کوئی ٹائٹلز دیے ہوئے ہیں، نہ ریاست نے کوئی ان کو اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے، تو وہ عام شہری ہیں. اب ایک عام شہری اپنا مسلک یا اپنا عقیدہ یا اپنے انٹرسٹ کو استعمال کر کے بائی پاس کرتا ہے، دوسرے ملک کی کونسل سے رابطہ کرتا ہے. اب دوسرے ملک کی کونسل وہ صاف ظاہر ہے وہ اس ملک کی گورنمنٹ کی زیر نگرانی ہوگی، تو وہ جب بائی پاس کرتا ہے تو یہ ہمارے عملی اتحاد کو الٹا ایک نقصان دہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اب طاہر اشرفی صاحب ان کا مسلک کیا ہے اس سے میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں. طاہر اشرفی صاحب نے سعودی عرب کے حمایت میں بہت سارے بیانات دیے، بہت سارے ٹویٹ دیے. اب دیکھیں ان کا لیگل سٹیٹس ہے کیا. طاہر اشرفی صاحب پاکستان علماء کونسل کے ہیڈ ہیں، اور پاکستان علماء کونسل کا کیا لیگل سٹیٹس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ یعنی نہ کوئی پروسیس ہے اس میں، علماء کہاں سے آتے ہیں، یہ کون علماء ہیں، کوئی اس کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے. پھر پاکستان علماء کونسل کا اصل مقصد کیا ہے؟ پاکستان علماء کونسل کا مقصد ہے جو پاکستان میں بلاسفیمی کے حوالے سے جو کیسز آتے ہیں ان میں ان کو سپورٹ کرنا، انٹر فیتھ ہارمنی، انٹرا فیتھ ہارمنی، دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر کام کرنا، یعنی اس طرح کی جو اسلامی سخت قوانین ہیں ان کو ماڈریشن کی طرف لے جانا، یہ پاکستان علماء کونسل کا کردار ہے. ابھی مندر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مندر بننا چاہیے، تو یہ ان کا کردار ہے. اب طاہر اشرفی صاحب خود دیکھ لیں، پاکستان علماء کونسل کے ہیڈ ہیں، پھر دوسری طرف سے وفاق المساجد کے بھی ہیڈ ہیں. پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم ورلڈ لیگ ہے ایک جو مکہ میں بیسڈ ہے اور وہاں سے آپریٹ ہوتی ہے. یہ ایک این جی او ہے سعودی عرب میں. طاہر اشرفی صاحب اس کی سپریم کونسل کے ممبر ہیں، اور وہ این جی او سعودی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ہوتی ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جو سعودی گورنمنٹ کی حمایت میں ہو. یعنی مسلم ورلڈ لیگ جو ہے پہلے وہ پوری دنیا میں وہابیزم پھیلانے کا کام کرتی رہی، اس کی فنڈنگ سعودی گورنمنٹ کر رہی تھی. اب وہ چونکہ سعودی عرب ماڈریشن کی طرف جا رہا ہے تو اب مسلم ورلڈ لیگ ماڈریشن کی باتیں کر رہی ہے، اسلام میں ماڈریشن کی باتیں کر رہی ہے. اب طاہر اشرفی صاحب کس کیپیسٹی میں ان کی حمایت کرتے ہیں، کیوں ملنے جاتے ہیں وہاں پہ؟ یعنی طاہر اشرفی صاحب علماء پاکستان کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یاد رکھیں، نہ کسی مسلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بے شک وہ دیوبند مسلک سے ہیں، مگر ان کا موقف کوئی دیوبندی موقف نہیں ہے. اگر ان کی سعودیوں سے کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے میں نے بتایا وہ تو ان کی ایک فنڈڈ این جی او کے ممبر ہیں، سپریم کونسل کے ممبر ہیں، تو اس سے یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ دیوبندیوں کا موقف ہے سعودیوں. دیوبند ایک علیحدہ مسلک ہے، مگر طاہر اشرفی صاحب ایک این جی او کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو وہ جس کیپیسٹی میں وہ یہ ساری حمایت کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان کا پاکستان میں لیگل سٹیٹس کیا ہے. وہ کوئی ریپرزینٹیٹیو ہیں گورنمنٹ کے، وہ کون ہیں؟ وہ تمام این جی اوز کے ممبر ہیں. پاکستان علماء کونسل بھی این جی او ہے، وفاق المساجد بھی این جی او ہے، وفاق المدارس بھی این جی او ہے، پھر ورلڈ مسلم لیگ جو ہے مکہ میں وہ بھی ایک این جی او ہے. تو ایسی صورت میں ہم اتحاد کی طرف کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے، ہم صحیح پوزیشن کبھی بھی نہیں اپنا سکتے. ہم تمام علماء کا ایک متفقہ طور پہ ادارہ بنائیں پاکستان کے اندر جس کا لیگل سٹیٹس ہو، آئینی سٹیٹس ہو، اس میں علماء میرٹ کے طور پہ جائیں، پھر وہ گورنمنٹ کی رہنمائی کریں. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے علیحدہ بلاک کی بات کی، تو وہ جو ہمارا ادارہ ہو وہ تمام اسلامی ممالک میں دوسرے علماء سے اپنا اتحاد قائم کرے، دوسرے علماء کے تھرو ان کی گورنمنٹس کو استعمال کرے یا ان کی گورنمنٹس کو اپنے موقف کی طرف لے کے آئے. این جی اوز کے بندے تو آپ جانتے ہیں کہ این جی اوز کے بندے تو فنڈڈ ہوتے ہیں. بے شک پاکستان کی ہی گورنمنٹ اگر ان کو فنڈ کر رہی ہے، یہ تو استعمال ہو گیا علماء کا. یہ کام نہ کریں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ علماء اتنے سمجھدار ہیں یا اتنے دین سے مخلص ہیں تو استعمال کیوں ہوتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ علماء کرام کا لیگل سٹیٹس تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں، وہ عام شہری کی طرح ہے. عالم دین ہم ان کو اسلام کے حوالے سے بس کہتے ہیں. تو جب ان کا لیگل سٹیٹس ہی کوئی نہیں، عام شہری ہے، تو عام شہری پر تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک سے کیا تعلق قائم کرتا ہے یا دوسرے ملک میں کیا بزنس کر رہا ہے. عام شہری کا یہی ہے، وہ کوئی ریاستی عہدیدار نہیں ہے کہ ان پہ پابندی لگائی ہے. آپ ریاستی عہدے دیں علماء کو اور پھر ان کا صحیح ہم استعمال کر سکیں، ان سے ہم اتحاد امت کا بہت بہترین کام لے سکتے ہیں. کیونکہ علماء کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے تو ہر کوئی اپنی مسلکی عقیدت میں، اپنے ذاتی تعلقات میں کسی بھی وجہ سے دوسرے ملک کی حمایت کرتا ہے. سیم یہ ایران کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، سعودیہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے، پھر پاکستان کی گورنمنٹس بھی یہی کام کرتی ہیں، علماء کو، ان این جی اوز والے علماء کو استعمال کرتی ہیں. تو جب تک ہم لیگل سٹیٹس نہیں بنائیں گے علماء کا تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں موو فارورڈ ہونا چاہیے، ہمیں اپنا بلاک بنانا چاہیے، اسلامی بلاک. ہمیں کسی ملک کی کوئی پرواہ نہیں کرنی کیونکہ یہ امت کی بھلائی کی بات ہے. اور جب
جب امت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ملک ریگارڈ لیس ہو جاتے ہیں، ملکوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہتا. ہم اسی کرنٹ دنیا کے ورلڈ تناظر کے اندر ہی رہ کے انہی ممالک کی صورت میں ہم نے متحدہ ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ یہ جو ملکوں کا کانسیپٹ ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے. فزیکلی یہ اسی طرح سارے ملک رہیں مگر ہماری متحدہ پالیسیز اسلامی ممالک کی ایسے بنے کہ ان ساری فزیکل جو سٹرکچر ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے امت کے لیے. جیسے یورپی یونین میں ہے کہ آپ کسی ملک میں بھی ہیں، کہیں بھی جا کے جاب کرتے ہیں، آپ کو فنڈنگ، آپ کو ریسورسز ایکولی، ہر چیز ایکولی دی جاتی ہے. تو ویسے بظاہر وہ سارے ملک ہیں علیحدہ علیحدہ مگر غیر مؤثر ہیں، عملی طور پہ غیر مؤثر ہے. عملی طور پہ وہ سارا ایک ملک کہلاتا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کے اقدامات کرنے ہیں. جزاک اللہ.